لگتا ہے ہمیں اٹ شوڈ بی میڈ مینڈیٹری فار ایوری گورنمنٹ ٹیچر, ایوری لیجسلیٹر, ایوری بیوروکریٹ کہ ان کے بچے جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں لے, تب جا کے ان کے اسٹیکس وہاں پہ کریٹ ہو, اور اس کے بعد وہ ہے دے ول ٹیک اسٹیپس فار امپروونگ دی کوالٹی آف ایجوکیشن. کیونکہ وہاں پہ پالیسی میکنگ ہے. آتشی مرلینا جو کہ ایجوکیشن منسٹر وہاں پہ تھی, اس نے آکسفورڈ سے پڑھا تھا. شی واز اے گڈ پالیسی میکر. بیکاز آف دی گڈ پالیسیز شی میڈ دی ایجوکیشن سسٹم آف دہلی ورلڈ کلاس. مجھے لگتا ہے پالیسی میکرس ہمارے پاس نہیں ہے, پالیسی میکرس ہونی چاہیے. کشمیر یونیورسٹی میں نیپوٹزم اور فیوریٹزم سب سے بڑی پرابلم ہے. نیپوٹزم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اگر آج سے 20 سال پہلے آپ نے کسی ٹیچر کو اپوائنٹ کیا وہ جو ڈیزرونگ نہیں تھا, اس کی وجہ سے کیا ہے وہ تب سے لے کر آج تک جو ہے وہاں پہ ہی از اے ڈیڈ ووڈ. سیاسی, سماجی, مذہبی, اقتصادی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال پر ہم اس پروگرام میں تبصرے کرتے ہیں, تجزیے کرتے ہیں. اس پروگرام میں ہم بحث اور مباحثے کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے ڈیفرنٹ سیکٹرز پر مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے چیلنجز پر ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. ان چیلنجز کا کیا سدباب ہے, ان مسائل کا حل کیسے ہے, اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں ایکسپرٹس کو پروگرام میں مدعو کریں اور وہ اپنی جو رائے ہے اس پروگرام میں دیں. جموں کشمیر میں 6 سال کے بعد ایک عوامی حکومت بنی ہے, اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جس بھی سیکٹر میں جو بھی مسائل ہے وہ حکومت کی جو ہے حکومت کے سامنے لائے. اور آج ہم ایک اہم ایشو پر بات کریں گے, ایک اہم سیکٹر پہ جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس کے چیلنجز کیا ہے اور ان چیلنجز کا حل کیا ہے, سدباب کیا ہے. اور اس سلسلے میں آج بھی ہم نے کئی اپنے معزز مہمانوں کو یہاں پہ پروگرام میں مدعو کیا ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام میں آج کے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں عمر جمال صاحب جو کہ نیشنل پریزیڈنٹ ہے. عمر صاحب, آپ چونکہ نیشنل اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے صدر ہیں, آپ اپنی بات رکھیے. بہت سارے ایشوز ہیں, آپ بھی ٹی وی ڈیبیٹس میں آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ریز کرتے ہیں آپ کنسرنز یا ایشوز کو. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ خامی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر؟ دیکھیے, ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا وہ ایکسیسیبلٹی کا تھا, بچوں کو تعلیم کی رسائی نہیں تھی. لیکن اگر موجودہ دور کی بات کریں, ہمارے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کوالٹی کا ہے. اگر میں ASCR 2023 رپورٹ کی بات کروں, اس کے مطابق جو ہمارے بچے جو 14 to 18 ایئر ایج گروپ میں فال کرتے ہیں, ان میں سے صرف 25% بچے جو ہے وہ کلاس 2 کی بک فلوئنٹلی پڑھ پا رہے ہیں. اگر ہم میتھمیٹیکل یا نیومریسی ایبلٹی کی بات کریں, جو صرف 39% بچے جو ہے اس ایج گروپ کے اسکیل سے جو ہے میجرمنٹ کر سکتے ہیں. اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کتنی گری ہوئی ہے. اگر ہم پرٹیکولرلی کشمیر کی بات کریں, کشمیر میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیوں ایک کیجویلٹی بن چکی ہے, مجھے لگتا ہے اس میں کمرشلائزیشن, پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن ایک بہت بڑا کاز ہے. وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہے, جو بیوروکریٹس ہمارے, جو لیجسلیٹرس ہمارے, ان کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں. ان کو گورنمنٹ اسکولس میں اسٹیکس نہیں ہے, ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ اسکول میں کیسی ایجوکیشن ملتی ہے, چونکہ لارج چنک آف پاپولیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتا ہے. اوبویسلی ان کا جو کنسنٹریشن ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ. اگر ان کے اسٹیکس ہوتے, دیکھیے چینج کو لانے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک ریڈیکل ایکشن سم ٹائمز. مجھے لگتا ہے ہمیں اٹ شوڈ بی میڈ مینڈیٹری فار ایوری گورنمنٹ ٹیچر, ایوری لیجسلیٹر, ایوری بیوروکریٹ کہ ان کے بچے جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں لے, تب جا کے ان کے اسٹیکس وہاں پہ کریٹ ہو, اور اس کے بعد وہ ہے دے ول ٹیک اسٹیپس فار امپروونگ دی کوالٹی آف ایجوکیشن. دوسری چیز, ہمیں سوسائٹی ایز اے ہول کو جو ہے ایجوکیشن کو ایک پرائیورٹی بنانا, جو کہ ہے نہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. اگر ہم بجٹری ایلوکیشنز کی بات کریں, آپ کوٹھاری کمیشن کی ریکمنڈیشنز کو دیکھیں یا NEP 2020 کی ریکمنڈیشنز کو دیکھیں, دونوں یہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری بجٹری ایلوکیشن ہے وہ 6% کم از کم ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم پریزنٹ بجٹری ایلوکیشن کی بات کریں, ایجوکیشن کو صرف 2.51% ہے, بہت کم ہے. مجھے بتائے, ہمارے پاس یونیسکو کے 2021 کے رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ جو ہے ویکینسیز ہے اسکولز میں. مجھے بتائے ہمارے پاس ہم نے ایجوکیشن کو پرائیورٹی نہیں بنایا. پھر اگر ہم بات کریں ٹیچنگ ایز اے پروفیشن کی, ٹیچنگ ایز اے پروفیشن کو اٹس لوزنگ اٹس شین. کیونکہ اگر ہم دیکھیں, کوئی جو ہے وہ جب اپنے فیلڈ میں کچھ نہیں بنتا ہے وہ جو بعد میں جا کے ٹیچر بنتا ہے. اس پہ ویرکے فاؤنڈیشن, QK بیس فاؤنڈیشن, انہوں نے ایک سروے کری تھی 35 ممالک, ہندوستان بھی ایک ملک تھا. اس سروے کے مطابق جو ہے ٹیچنگ کی ایز اے پروفیشن کی طرف لوگوں کا بہت کم رجحان ہے. جب ایک
इंसान कुछ अपने फील्ड में नहीं बनता, वो कहता है चलिए मैं अब टीचर बनता हूँ. मुझे लगता है कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन को इट शुड बी मोस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन. जब आप उसको मोस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन बनाओगे, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट टैलेंट टू इट. जब आप बेस्ट ब्रेन्स एक मुल्क की टीचिंग प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट करोगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो खुद बढ़ेगा. तीसरी चीज़ मुझे लगता है हमें देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स. हमारे पास पॉलिसी मेकर्स नहीं है. जब तक हमारे पास पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो तब तक एजुकेशन सिस्टम जो है वो जो है इम्प्रूव नहीं करेगा. मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा. अगर हम दिल्ली का जो मॉडल है, एजुकेशन का मॉडल, that has become world class since past 1 decade, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग है. आतिशी मरील ने जो कि एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ पे थी, उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था. शी वाज अ गुड पॉलिसी मेकर. बिकॉज ऑफ द गुड पॉलिसीज शी मेड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली वर्ल्ड क्लास. मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स हमारे पास नहीं है, पॉलिसी मेकर्स होनी चाहिए. लास्ट पे मैं एक बात बताऊंगा, जो कश्मीर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भी फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हूँ. कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. कश्मीर यूनिवर्सिटी में निपोटिज्म और फेवरेटिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. निपोटिज्म की वजह से क्या होता है, अगर आज से 20 साल पहले आपने किसी टीचर को अपॉइंट किया वो जो डिजर्विंग नहीं था, उसकी वजह से क्या है, वो तब से लेकर आज तक जो है वहाँ पे ही इज़ अ डेड वुड. उसकी वजह से जो है तालीमी निज़ाम पे क्या है, तालीमी निज़ाम पे डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. मुझे लगता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो निपोटिज्म और फेवरेटिज्म है, स्पेशली कश्मीर यूनिवर्सिटी, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए. तभी जाके हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हो वो उसमें तब्दीली और उसमें इम्प्रूवमेंट आए. उमर साहब, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जिस तरह से आपने कहा नेपोटिज्म,